مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادوں کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ جب دل میں نیت ہو تو بہتر یہ ہے کہ زبان سے بھی نیت کر لیجئے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، ہاں نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ کہ نیت کرنے کے بعد کچھ ذکر و درود کر لیا جائے اور ثواب کے لیے نیت کی جائے، ذکر و درود یا کم از کم 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس طرح اب آپ افطار بھلے کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے دعا کے درمیان، شروع اور آخر میں رکھو، یعنی تم مجھ پر اپنی دعا کے شروع میں، درمیان میں یعنی بیچ میں اور آخر میں درود بھیجو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 نجی کے 27ویں روزے کی عصر پڑھ کر عاشقان رمضان معتکفین عالمی مدنی مرکز فضانہ مدینہ کراچی میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوال کیجیے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں ضرور نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں مجھے قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بابا، مجھے آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ جب لوگ مکہ مدینے آتے ہیں تو پانی اور لائٹس کا بہت اسراف کرتے ہیں، اور جب پاکستان میں کراچی میں ہوتے ہیں تو پانی اور لائٹس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ شیخ، اس سلسلے میں آپ ہماری کوئی رہنمائی فرما دیں، آپ دعا کر دیں میں مدینہ شریف آیا ہوں، مقبول حاضری ہو جائے۔ ماشاءاللہ، مدینہ کی حاضری آپ کو مبارک ہو، میرا سلام بارگاہ رسالت میں عرض کیجیے گا، اللہ آپ کی حاضریاں قبول فرمائے۔ ہاں، اسراف تو واقعی ہے کہ دن دیہڑے بتیاں وہاں جل رہی ہوتی ہیں، دن کے وقت بھی بتیاں جلتی ہیں۔ واش روم کی بتی تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے بجھانا نہیں ہوتا ہے۔ اب گھر میں ہاں آمد و رفت جہاں ہوتی ہے نا کہ آتے ہی رہتے ہیں لوگ، جاتے رہتے ہیں، تو اس میں تو جلے تو سمجھ میں آتا ہے، جبکہ ہو اندھیرا اور بتی کی ضرورت ہو، لائٹ کی ضرورت ہو، ورنہ تو وہاں بھی ذرا بند رکھنا چاہیے۔ تو وہاں بہت استعمال ہے لائٹ کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورت ہو تو 100 بلب جلائیں، ضرورت نہیں ہے تو ایک بھی کیوں، سب بند۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ گھر کراچی میں آ کر یا اپنے وطن میں آ کر بہت خیال رکھتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، اس سے اتفاق نہیں ہے۔ بہت
لفظ اگر ہٹا بھی دے خیال رکھتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے، خیال بھی رکھتے ہیں، بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھروں میں بھی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، بے وقت جل رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ مسجدوں کا بھی حال عجیب ہے. بس وہ نماز کو ابھی تو دیر ہے، لیکن اب جیسے اذان کا وقت ہو گیا یا اذان کا ٹائم آ گیا تو ٹھا 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 کر کے پوری مسجد کی بتیاں، اور بعض اوقات پنکھے بھی چلا دیتے ہوں گے. یہ بھی غلط. جتنی ضرورت ہے اتنے بلب جلائے جائیں، جتنے پنکھوں کی ضرورت ہے اتنے پنکھے چلائے جائیں، اور جب ضرورت ہو تب کیا جائے. بے احتیاطی، بے خیالی، بے توجہی ہر جگہ پھر دیر تک بعض اوقات چلتے رہتے ہیں، اور بلب بھی جلتے رہتے ہیں. بڑی جگہ ہو تو اور آزمائش، ادھر بلب جل رہا ہے ادھر بلب جل رہا ہے، تو ہر جگہ یہ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں. ابھی مسجد کی کمیٹی جو ہے نا وہ خادم کو اگر کہہ دیتی ہے کہ جیسے کہ عشاء کی اذان ہو گئی یا عشاء کی اذان کے بعد مقتدی آنا شروع ہو جائیں گے نمازی، اب ہر نمازی کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ پنکھا بتی کا بٹن کون سا ہے، تو ابھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد اندر کیسا بھر جاتی ہے، تو آپ جو ہے نا یہ سارے بتی پنکھے چلا دیا کرو تاکہ جو نمازی آئے تو اس کو ڈھونڈنا نہ پڑے اور اس کو بتی برقع نہ کرنا پڑے. اگر اس طرح کا کوئی کمیٹی خادم کو، کیونکہ عموماً یہ کام خادم یا مؤذن کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی مسجد کی لائٹیں جلا لیتے ہیں یا پنکھے چلا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اب ضرورت ہے کہ واقعی یعنی کہ لوگوں کا فلو ایسا ہے، اللہ کرے وہ دن آئے کہ اذان مسجد میں آ کے لوگ سنیں. اب اکا دکا آتے ہیں مسجد میں، شروع میں جماعت کے ٹائم پہ آ جاتے ہیں، تو ایک اندازہ ہو کہ مسجد اس ٹائم پر بھرتی ہے تو اس پر بھلے چلا دیا جائے، جلا دیا جائے. ایڈوانس میں جلا کر شروع کر کے رکھا جاتا ہے، اختلاف اس سے. باقی میں نے کہا 100 بلب کی ضرورت ہے تو بے شک 100 جلائے، نہیں ضرورت تو ایک بلب بھی کیوں، یا جتنوں کی ضرورت ہے اتنے جلا جائے. لیکن ہے مشکل واقعی. اب مؤذن بھی اگر بولے گا تو مؤذن پھر سیٹ پر رہ نہیں سکتا، سمجھانے بیٹھے گا تو ہم غلط ہے، تو صحیح ہے بھائی، آج تک کرتے رہے تو میں نے غلط کہا ہے. غلط کیا ہے؟ مسجد کی کمیٹی کو سمجھنا چاہیے نا، مسجد کی کمیٹی مسجد کی خادم ہے، سیٹ تو نہیں ہوتی نا حضور. نہیں سمجھتے. میں لوگ عجیب عجیب ہوتے ہیں. مجھے ایک چٹکلا یاد ہے، وہ پرانی بات ہے، میں برادری کا نام نہیں لیتا، مشہور برادری ایک، تو میں وہاں نکاح پڑھانے گیا تھا. ایک عیسائی بھائی تھے وہ بیچارے، تو وہ جو میں نے پوچھا بھائی کیا آپ نے کیا، تو وہ تھی نکاح فضولی ہو رہی تھی، جو بھی ترکیب تھی ان کی. تو میں نے کہا یہ تو غلط ہے، نکاح فضولی ہے اور یوں کرنا چاہیے. اب وہ کیا غلطی کی تھی ابھی سب بھول گیا میں، ایسا ہی کچھ تھا. تو خیر اب تو کڑ شروع ہو گئی. قاضی بھی بیٹھا ہوا تھا، قاضی چپ. قاضی کو میری بات سمجھ میں آ گئی تھی، پڑھانے والا کوئی اور تھا، لیکن میں مطلب وہ بیچارہ تھا، وہ اپنا عقیدت مندہ دولہا اتاری تھا. اب میں مطلب اس کو، قاضی چپ تھا اور اس کے ہاؤ بھاؤ بتا رہے تھے، اس کو میری بات سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن یہ بول نہیں پا رہا تھا، کچھ بولا نہیں، خاموش تھا. کڑ ہوئی، ہم نے اب تک غلط کیا ہے. جو خیر دولہا تھا کہ جو تم بولتے وہی کرو گیا، کڑ کرنے دو. تو آخرکار وہی ہوا جو میں نے کہا تھا. تاہم یہ کہ میں عوام بڑے بوڑھے جو ٹھس گئی، دماغ میں ٹھس گئی کہ اس نے یہ نئی بات کہہ دی. اب کسی نے چلو بعد میں دیر سے اگر نئی بات کی ہو شریعت کے مطابق تو مان تو لینی چاہیے نا. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا نا کہ شریعت کے مطابق کہہ رہا ہے. ہوتا کہ یہ کمیٹی بڑے بوڑھے بعض ایسے ہوتے ہیں، ہر جگہ نہیں ہوتا ایسا، لیکن کہ بس وہ جو ٹھس گئے ان کے دماغ میں ٹھس گئی، اور ان کو کوئی نکالے تو اس کو یہ نکال دیں گے. اللہ توفیق دے متولی وہ بنے، مسجدیں وہ سنبھالے. ان کو 4 مسئلے تو پتہ ہوں، وقف کے مسائل پتہ ہوں، تو وقف کا تو نام بھی نہیں سنا ہوتا ہوگا. یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ہے بہت آزمائش، اور یہ گھر گھر کی کہانی یا مسجد کی کہانی ہے. اللہ کریم درست انداز میں مسجد کی خدمت ہم سب کو نصیب کرے تو کار خیر ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس کی تربیت کی جاتی ہے. اگر کوئی مسجد سنبھال رہے ہیں وہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں.
انشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت میں ان کی حاضری ہو جائے گی. انہیں ماشاءاللہ ایک اچھی خاصی معلومات دے دی جائے گی. ایک آدھ نشست میں بھی ایک بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کرنا کیا ہوتا ہے کیا کرنا نہیں ہوتا. حضور اے سی کا آج کل دور ہے نا مسجد میں. اب بالکل جماعت کے ٹائم پر اے سی شروع کریں گے تو جب جماعت ختم ہوگا نکلے گی تبھی مسجد ٹھنڈی نہیں ہوگی. تو اس کو یا کیا یہ مؤذن کو یہ ہوگا کہ کم از کم اتنی دیر آفس کو اندازہ کرنا چاہیے یا ٹیکنیکلی طور پر اس کو معلومات ہونی چاہیے کہ کم از کم اس ایریا کو ٹھنڈا ہونے میں اتنی دیر لگے گی تو اب اتنی دیر پہلے اے سی آن کر دیں. تو اتنی دیر اے سی پہلے آن کرنا درست رہے گا. زیادہ ضرورت ہے نا یہاں. ٹھیک ہے. شروع میں تو یہ ٹھنڈک وقت ہے کہ بڑی جگہ ہو تو اس کو تھوڑا وقت تو چاہیے. جی کچھ کولیگز جو ہیں وہ اپنی زکوٰۃ نکال لیتے ہیں رمضان کے سٹارٹ میں نا, تو اپنی گاڑی میں رکھے تھے. فار ایگزامپل کسی امپلائی کی زکوٰۃ بنی ہے 50,000, تو اس نے کیا کیا 50,000 اپنی گاڑی میں رکھ لیے, اور کوئی مانگنے والا آیا کسی کو 500 دے دیا, کسی کو 1000 دے دیا. تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اصل میں زکوٰۃ جو انہوں نے بتایا اس کے مطابق پہلی رمضان کو مثال کے طور پہ فرض ہو رہی ہے, وہ 50,000 روپے بنتے ہیں, تو وہ گاڑی میں اٹھا کے رکھ لیے. اب جو مانگنے والا آ رہا ہے کسی کو 500 دے دیے, کسی کو 1000 دے دیے, تو اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ایک تو یہ ارشاد فرما دیں, دوسرا یہ بتا دیں کہ جو اتنی تاخیر کر رہے ہیں کہ ملے گا تو دے دیں گے, تو اسے تاخیر کرنا کیسا ہے؟ ہاں اگر زکوٰۃ فرض ہو چکی, زکوٰۃ ہے نا کہ جس دن کو یہ صاحب نصاب ہوئے تھے اس کو جب پورا سال گزر جائے گا اس گھڑی گھنٹے منٹ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. مثال کے طور پر شعبان کی پہلی تاریخ کو کوئی صاحب نصاب ہوا 12:12 پر دوپہر کے, شعبان کے 12:12 پر کوئی صاحب نصاب ہوا اور اس پر دیکھیں وہ قرضے وغیرہ سے وہ فارغ ہے, اتنی رقم ہے کہ یعنی اس پر سال بھر گزرے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. تو اب یہ کہ آئندہ شعبان پہلی تاریخ کو دوپہر 12:12 ہوتے ہی زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے گی. اب رمضان کا انتظار کرے گا تو بھی گناہ گار ہے کہ رمضان میں فضیلت پاؤں گا, فضیلت نہیں ملے گی. گناہ تو ملے گا, فضیلت نہیں ملے گی. کہ اس تاریخ کو کر دے یا اس تاریخ سے پہلے ایڈوانس میں ادا کرے زکوٰۃ. اور ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ جب فکس تاریخ آئے گی تو اس وقت اگر نصاب میں کوئی اضافہ ہوا ہے تو وہ اضافی رقم کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. تو اب یہ کہ مثلاً فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ فرض ہوئی تو اب آپ نے 5,000 یا 50,000 رکھ لی ہے کہ اتنے میرے بنتے ہیں زکوٰۃ کے. اب تھوڑے دن تک تھوڑے کئی روز تک بانٹتے رہے تو بھی اگر ٹائم نکلنے کے بعد بلا وجہ تاخیر آپ نے جو کی نا, یہ بھی گناہ ہے. اب یکمشت دینی ہوگی. ہاں ایڈوانس میں آپ دے رہے ہیں تو تھوڑے تاریخ تک آپ دے سکتے ہیں, اصل فرض ہونے کی تاریخ تک. لیکن اب یہ اس طرح یہ بانٹنا, یہ مطلب پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں گاڑی میں جو آتے ہیں, کپڑا ہاتھ میں ہوتا ہے, صفائی کرتے ہیں. اور اچھا رمضان میں یہ زیادہ محتاجوں کا اور مطلب ایک ادھر ادھر سے کھینچ کھانچ کے مختلف شہروں سے یہ بڑے شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں. جیسے کراچی میں تو اندرون سندھ سے آئیں گے, پنجاب سے آئیں گے, ادھر ادھر دیہاتوں سے یہ آتے ہیں اور یہ پروفیشنل ہوتے ہیں. اچھا کئی ایسے ہوں گے جن کو کام کاج بھی کرتے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ پارٹ ٹائم, اور یہ بھی بھیک بھی مانگتے ہیں. پھر مخصوص معذور جو ہوتے ہیں مخصوص ہوتے ہیں, یوں ایک ہاتھ رکھتے ہیں اس طرح مخصوص, پھر کوئی تیل لگاتے ہیں. تو یہ تو خیر ایک وہ پریکٹس سے یہ کرتے ہوں گے. اچھا دوسرے کہ کچھ جلے ہوئے ہوتے ہیں, جلا ہوا, آنکھیں دسی ہوئی, اس طرح کے مخصوص معذور ہوتے ہیں. تو یہ پروفیشنل لوگ جو ہے نا یہ اغوا کر جاتے ہیں بچوں کو یا بڑوں کو, بعض اوقات اغوا کر کے ان پر بیچاروں پر تشدد کرتے ہیں اور ان کو اس طرح جلا کر, اور یہ وہ بول بھی نہیں سکتا کہ فریاد کرے اپنی, تو ان کی مطلب یہ ذہن بنا کر تربیت دے کر دھمکیاں دے کر اس کو ڈال دیتے ہیں جہاں لوگ پیسے دیتے ہوں. تو وہ اس طرح ان کے, میں نے باقاعدہ اس طرح کا دیکھا بھی ہے کہ اچھا خاصا جوان آدمی دور سے نگرانی کر رہا, میں نے دیکھا تھا ایک جگہ, اور اس طرح کا وہ پڑا ہوا تھا فقیر.
تو وہ بیچارہ خود اٹھا بھی نہیں سکتا پیسے، بس وہ یوں گھسٹ گھسٹ کر وہ برتن، اور اس کے بس وہ دماغ ایسا کر دیتے ہوں گے تربیت دے کر اس کو کہ یہ کرے گا تو تجھے کھانا ملے گا، نہیں تو شوٹ کر دیں گے. تو جان بچانے کے لیے بیچارہ وہ کر رہا ہو. اچھا جو انتظامیہ کے وہاں کے لوگ ہوتے ہیں یہ سب پتہ ہوتا ہے. جب میرے ایسے کو پتہ ہے تو ان کو کیا نہیں پتہ ہوتا. تو بعض اوقات آدھا تیرا آدھا میرا، اور یہ سب ایک پورا مافیا ہی ہے. اللہ کرے کہ یہ دم توڑ جائے. بعض ملکوں میں اتنی سختی ہے کہ غلط فہمی بھی ہو گئی نا کہ یہ بھیک مانگتا ہے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. پابندی بھی، یعنی واقعی فقیر ہے مسکین ہے تو بیت المال کا اسلام میں تصور موجود ہے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں اس طرح کے لوگوں کو کی کرتے ہوں ترکیب کہ واقعی جو مستحق ہو اس کو دیتے ہوں. تو بہرحال یہ کہ یہ پورا مافیا ہے. تو اس طرح آپ بانٹیں گے تو یہ جائے گا کس کے پاس؟ اصل حقدار کے پاس تو جانا بہت مشکل ہے. تو اب اس طرح یہ کہ کوئی آیا تو کیا ظن غالب کرے، ہے نا، غور کرے کہ واقعی حقدار ہے کہ نہیں. لیکن یہ کہ غور کرنے سے پہلے میں آپ کو غور کی دعوت دیتا ہوں کہ یہ اس میں حقدار نہ ہونے کے برابر. اس طرح حقدار یوں روڈ پہ کھڑے ہو کر کار پر یوں بھیک نہیں مانگتے. وہ ڈائریکٹ جیسے ہم لوگ چندہ کرتے ہیں تو یہ کہ ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا چندہ اس طرح بھائی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بڑے مطلب جو لوگ ہوتے ہیں جن سرمایہ دار جو مطلب جن سے کام زیادہ بنے گا ان سے بھی رابطے کرنے پڑتے ہیں. جا کے یہ ہمارے بڑے ذمہ داران ملتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان کو کام ہمارا دکھاتے ہیں، لا کے ان کو دکھاتے ہیں. تو یوں یہ دعوت اسلامی کے لیے اربوں روپے جمع ہوتے ہیں. باقی 100-50 روپے سے کوئی مطلب اتنا بڑا کام ادارہ نہیں چلتا. یہ سارے ادارے اس طرح ہی کرتے ہوں گے. تو یوں مطلب ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو آپ یہ 5,000 یا 50,000 رکھ کر نہ بانٹیں. آپ ایک کو دیں گے نا، یہ بھی کبھی ٹرائی کر لینا، ایک کو دیں گے نا تو وہ اس کی ایسی ٹیکنیک ہوگی کہ دوسرے آنے شروع ہو جائیں. پورے جتھے ہوتے ہیں ان کے، پورے ٹیم ورک ہوتا ہے اس میں، اور ٹیمیں نکلتی ہیں. یہ 27ویں رات گزشتہ رات خاص کر یہ ان کا بالکل یعنی کہ سیزن تھا. یہ محلوں میں خاص کر میمنوں کے محلوں میں یا جو لوگ زیادہ خیر خیرات کرتے ہیں ان کے محلوں میں یہ زیادہ نظر آئیں گے، سمجھے، اور یہ خوب کمایا ہوگا انہوں نے. اب یہ کہ 2-3 دن تک یہ کرتے رہیں گے اس طرح، اور عید ان کا مین مطلب یہ کمائی کریں گے. تو اس طرح یہ ہوتا ہے. بس وہ سارا سال بھی ان کے چلتا رہتا ہے حساب کتاب. تو ان کو تو نہ دیا جائے، سمجھ میں یہی آتا ہے. بلکہ آپ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں کہ ہوتے ہیں اسے سفید پوش کہ واقعی حقدار ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان نہیں کھلتی. تو ایسوں کو جا کر پیش کر دیا کریں. صحیح طریقہ، مناسب طریقہ زکوٰۃ بچاؤ کا اگر ہے تو یہ ہے. باقی یہ کہ کوئی سا فقیر آ گیا تو غور کرے بندہ کہ اگر دل ٹھکتا ہے کہ یہ حقدار ہے دے زکوٰۃ تو بھی ہو جائے گی. اور اگر یہ کہ یہاں تک کہ اگر اس کا دل ٹھک گیا کہ واقعی یہ حقدار ہے، غور کیا تھا اور بعد میں پتا چلا حقدار نہیں تھا، تب بھی زکوٰۃ ہو چکی، ٹھیک ہے نا. اور اگر غور نہیں کیا تھا اور ایسے کو دے دیا فقیر کو اور بعد میں پتا چلا یار یہ تو مجھ سے مالدار ہے مثال کے طور پر، نہیں یہ فقیر نہیں تھا، تو اب زکوٰۃ نہیں ہوگی جبکہ غور نہیں کیا تھا، ویسے دے دیا تھا. یہ سب مسئلے ہیں. اب یہ سیکھنے کے لیے کسی کو ٹائم نہیں ہے، سمجھے، اور بس وہ جو آیا اس کو دیا، جو آیا بالکل. یعنی کہ غیر مسلم بھی زکوٰۃیں مانگ رہے ہوتے ہیں، سمجھے. اور کبھی کبھی میں آپ کو بتاتا بھی ہوں، مثال پہلے یہاں بھی دی تھی، ان دنوں بھی دی تھی کہ ملک میں ہمارے یہاں مطلب وہ عالم صاحب نے مجھے کہا تھا کہ وہ ہمارے یہاں بس غیر مسلم کثرت وہاں غیر مسلموں کی ہے. بولا یہ 2 جملے جانتے ہیں غیر مسلم، سلام کریں گے آ کر وہ کھڑے ہو جائیں گے رمضان کے دنوں میں، وہ زکوٰۃ لوگ ان کو اٹھا کے دے دیتے ہیں، پورے بنڈل بناتے ہیں زکوٰۃ کے، اناج وغیرہ آپ کا ایک کو دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ سلام کریں گے اور جزاک اللہ یہ جملہ سیکھ لیا انہوں نے، جزاک اللہ کہہ کر چلے جائیں گے. ہوتے غیر مسلم ہیں. یوں مطلب یہ کہ تو اب غور نہیں کیا، سوچا ہی نہیں، تو پھر یہ کہ زکوٰۃ تو اس کی گئی 30 سیکنڈ جبکہ پتہ چل جائے کہ یہ صحیح جگہ پر نہیں گئی. 30 سیکنڈ کے سگنل پر غور کرے گا کیسے؟ ہاں جو اس کو نکلنے کی پڑی ہوئی ہے اور وہ ٹک 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 بجا رہا ہے. پہلے سے غور کی دعوت دی تھی نا امیر علیہ سنت.
کہ اس طرح ابھی سے غور کر لو، ایسوں کو اس دینا طرح نہیں جانا ہے. ہی نہیں چاہیے. اور یہ جو سڑکوں مسجدوں پر میں کھڑے ہو کر روتے ہیں، اور یہ مطلب ایکٹر ہوتے ہیں. میں بولتا ہوں کہ کوئی حقدار اس طرح مسجد میں آ کر سب کے بعد ایکس رے ہے، ڈاکٹری رپورٹ ہے، آپ دیکھو تو اس میں لکھا کیا ہے. یہ ایسے سے ڈرامہ باز ہوتے ہیں. ایک بار میرے پاس آیا کوئی، پٹا باندھا ہوتا، کچھ صاف ستھرا سا پٹا لگا، مجھے کینسر ہے، یہ وہ تو میں نے کہا یہ ذرا کھول کے دکھائیں گے آپ ذرا. اب یہ کہاں سے کھول کے دکھائے گا، چلا گیا اور کیا. تو یہ مطلب ایکٹنگ ہوتی ہے. اب یہ اس کو مزید ایکٹنگ کو وہ ایکٹیو کرے گا کیا، یار یہ تو اس کو شک پڑ گیا. اب کوئی رنگ وغیرہ لگائے گا یا دوائیں بھی ملتی ہے جی، اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مزید، کہ پھر اگر کوئی واقعی پٹا بندہ ہوا تو آدمی کھلوائے گا کیسے. تو اللہ رحم کرے بس. تو آخرت رب کو تو سب پتہ ہے کہ یہ چیٹنگ کر رہے ہیں، یہ حرام، یعنی اس طرح جو مانگتے ہیں بھیک حرام کرتے ہیں. پروفیشنل اس کو پیشہ بنانا یہ بھی حرام ہے. اور جس کو پتہ ہو کہ یہ پیشہ ور ہے، یعنی کہ یہ پروفیشنل بھکاری ہے، تو اس کو، جس کو پتہ ہے اس کے لیے اس کو دینا بھی ناجائز ہے، کہ اس کے گناہ پر مدد کرنی ہے، کہ اس کو نہ دو، کوئی نہ دے اس کو، تو یہ خود ہی محنت مزدوری کر کے کمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عدنان بھائی کی طرف سے سوال ہے کہ کیا ہم اپنی مسجد کے امام صاحب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر حقدار ہیں تو دے سکتے ہیں. اب امام صاحب کو دیتے ہوئے حضور یہ کہنے کا ضرورت تو نہیں ہے یہ زکوٰۃ ہے، ان کی عزت کا خیال. نہیں، کہنا تو کسی کو بھی ضروری نہیں ہے، دل میں نیت ہو اپنے کی یہ زکوٰۃ ہے. عیدی کہہ کر، گفٹ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں. طاہر منیر صاحب کی طرف سے ایک سوال ہے کہ جان بوجھ کر نماز با جماعت ادا نہ کرنا کیا گناہ ہے؟ اگر ہاں شرعی کوئی شرعی عذر نہیں ہے، شرعی مجبوری نہیں جس کو مجبوری شریعت تسلیم کرے، تو اب جماعت ترک کرنا مرد کے لیے تو یہ گناہ ہے. ابرار صاحب کی طرف سے سوال ہے کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہو تو مسلمان کروانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے کہا جائے کہ اپنے باطل مذہب سے، مثلاً یہ کہ جو بھی اس کا مذہب ہو اس سے وہ توبہ کرے اور کلمہ پڑھا دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ بھی کروا دے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھ رہا ہے، پھر ترجمہ بھی کروا دے. اگر کسی سے گناہ جیسے ہو، وہ جی ہاں، جیسے وہ نہ سمجھتا ہو، میں نے کہا نا کیا پڑھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ یہ پڑھا ہے اپنے، تو اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ سمجھ گئے، تو ترجمہ بھی کروا دے، جبکہ وہ جو بھی مقامی زبان ہو اس کا، یہ کہ میں مسلمان ہوں، یہ بھی کافی ہے نا توبہ کر کے. توبہ کر کے وہ کہہ دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اسلام قبول کیا، یا کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے تو بھی وہ مسلمان ہی ہے، کیونکہ مسلمان وہ اکیلا بھی کر لے تو ہو جائے گا مسلمان. کسی کے ساتھ، کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہونا یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کرے. عند اللہ مسلمان ہو جائے گا اللہ کے نزدیک ظاہر. جن لوگوں کو یہ بولے گا میں مسلمان ہوں تو اب بھی مطلب یہ کہنا بھی کافی ہے، اس کے جو کوئی سرٹیفکیٹ سب جعلی بھی بن جاتی ہے، جعلی بھی بناتے ہوں گے اور کرتے ہوں گے. کئی ایسے بعض ایسے بھی پکڑ جاتے ہیں کہ دھندا کرتے ہیں، ادھر مولانا کے بعد جا کے مسلمان بولیں گے مسلمان کرو میرے وہ جمعے میں جائیں گے خاص کر کے، اور پھر اعلان ہوگا کہ گھر بار چھوڑ کر اور گھر والوں نے نکال دیا، یہ مسلمان ہو کر بڑی قربانی جس کی خدمت کرو. اور لوگ پھر دوسری جگہ جا کر، آج کل شاید زیادہ ہو رہے ہوں گے مسلمان اس طرح کے، تو دوسری جگہ جا کر پھر وہ مسلمان ہوگا. تو یہ بھی ان میں بھی پروفیشنل ہوتے ہیں، یہ دھندے بھی کرتے ہیں. بڑا بچنا بڑا مشکل ہے، بس اللہ بچائے ہم کو. جو ایسا کرتے ہیں بس ابھی تو غیر مسلم، وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو بس پیسے کھینچنے کی بات ہے. اگر کسی سے گناہ ہوئے اور یاد نہیں کہ کتنے اور کون کون سے گناہ ہوئے ہیں تو ان سب کی توبہ کیسے کریں؟ کیا توبہ کرتے وقت گناہ کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ اگر پتہ ہے کہ یہ گناہ کیا میں نے تو اس کا تو پھر غالباً ہے دل میں، مطلب
کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا وہ بھی معاف کر دے، وہ گناہ کیا وہ بھی معاف کر دے. اور اگر پتہ ہی نہیں ہے تو سارے گناہوں کی ویسے جنرلی تو یہی ہے کہ سارے گناہوں کی ہم معافی مانگتے ہیں، ایک ایک گناہ کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، لیکن گناہ کو گناہ تسلیم کرنا ضروری ہے. یہ توبہ کے ارکان میں سے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ہو، اس کو شرمندگی ہو، اور وہ ظاہر تسلیم ہی نہیں کرے گا میں نے کیا کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو وہ تو اس کی توبہ تو ہوئی نہیں نا. تو یہ کہ وہ آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا، یہ بھی اس کی فائنل ڈیسیزن ہو اس کا، تب جا کے توبہ قبول ہوگی. امیر علیہ سنت نے دعوت بھی دی کہ جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ خود بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے، تو یہ دعوت بھی دی گئی اگر کوئی ایسا غیر مسلم مدنی چینل پر ہو تو وہ بھی کلمہ پڑھے، مسلمان ہو جائے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. توبہ کرے اپنے جو بھی مذہب ہے اس سے، باطل مذہب، جھوٹا مذہب، اس سے بیزار، یعنی کہ دل میں اس سے بیزاری ہو کہ یہ غلط ہے، بیزار ہونا غلط ہے، یہ نہیں ہے ٹھیک، اسلام سچا. اور میں توبہ کرے تو یہ بس میں اس کو چھوڑتا ہوں، توبہ میں اس کو ترک کرتا ہوں، اس کو چھوڑتا ہوں اور میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں. کلمہ پڑھ لے. اب کلمہ نہیں بھی آتا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں اپنے اس غلط مذہب کو اور میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں، میں مسلمان ہوں. تو اب بھی مسلمان ہو گیا، کلمہ نہیں آتا تو بھی مسلمان ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں مسلمان تو ہو جائے گا. پاپا جان آپ سے یہ سوال ہے، انسانوں کے علاوہ اللہ کی کوئی مخلوق روزہ رکھتی ہے؟ جنات، جنات پر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے. جانور پر روزہ نہیں ہے، نماز روزے نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.